السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ سال آپ کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لائے۔ 2024 تو پاکستانیوں کے لیے زیادہ اچھا ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ اس سال جو ملک کا حال کیا گیا اس سے تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ملک اس طرح کا ہے جو 2022 میں عمران خان نے چھوڑا تھا۔ اس سال کیا ہوا؟ اس سال بہت کچھ ہوا۔ یہ تحریک انصاف کے لیے بہت برا ثابت ہوا، مہنگائی کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، رول آف لا کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے، آئی ایم ایف سے قرض لے کر عوام کو مقروض کرنے کے حوالے سے یہ بہت مایوس کن رہا ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، وہ سب کچھ آپ کو کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اللہ کرے کہ یہ سال، آنے والا سال پاکستانیوں کے لیے خوشیاں لائے۔ آنے والا سال امید ہے کہ عمران خان کی رہائی کا سال ہوگا۔ آنے والا سال عام انتخابات کا سال ہوگا۔ آنے والا سال رول آف لا کا سال ہوگا۔ آنے والا سال ملک کی ترقی کا سال ہوگا۔ آنے والے سال میں جو سال شروع ہو چکا ہے، اس میں انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور عوام کو روزگار ملے گا، مہنگائی میں کمی آئے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب آتے ہیں خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا پیغام رکھیں گے، جو خان صاحب نے اپنی عوام کو نئے سال کے متعلق پیغام دیا ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ قوم کو سال نو مبارک ہو۔ یقین کامل ہے کہ سال 2025 حقیقی آزادی کا سال ثابت ہوگا۔ میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے باوجود فسطائیت کے وقت کے فرعونوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ 8 فروری کو بھی اپنا واضح فیصلہ سنایا اور ایسی جماعت کو ووٹ دیا جس پر اس کا انتخابی نشان چھین کر عملاً پابندی لگا دی گئی تھی۔ استقامت اور ہمت کا استعارہ بن کر پاکستانی قوم باقی ماندہ سال بھی ڈٹ کر کھڑی رہی۔ آپ کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ رجیم چینج کا تجربہ نہ صرف قومی معیشت بلکہ ملک کے مکمل نظام پر بہت بھاری پڑا ہے۔ 6% شرح نمو پر ترقی کرتی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ملک کو اب تک اس کھلواڑ سے 42 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ شرح نمو 6.1% سے سکڑ کر 0.17% پر آ چکی ہے، یعنی 0.17 پر آ چکی ہے۔ اداروں اور انصاف کے نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں سے سویلینز کی سزاؤں کے بے وقوفانہ فیصلوں نے عالمی برادری کو ملک پر تنقید کا ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے۔ ملک میں رائج فسطائی رجیم نے قوم کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہر قسم کے جابرانہ اور آمرانہ حربے آزمائے، لیکن خوف کی ایک خاص مدت ہوتی ہے۔ اس نئے سال میں جبر و فسطائیت کے پہاڑ توڑنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے قوم کے خوف کے بت توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب پورا نظام اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہے اور اپنی نوشتہ دیوار شکست کو مختلف حربوں سے مؤخر تو کر سکتا ہے، لیکن اسے ٹال نہیں سکتا۔ فتح انشاءاللہ جمہور کی ہوگی اور بہت جلد ہوگی، ایسا کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ دیکھیے، خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جسے کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ خوف کے ہتھیار کو بار بار اور کثرت سے استعمال کریں گے تو پھر عوام کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور اس ظالم جابر فسطائیت سے بھرپور حکومت نے اس ہتھیار کو
بارہا استعمال کیا، اور اس کے استعمال سے کیا ہوا کہ عوام نڈر ہو گئی۔ جو عوام میں پہلے خوف تھا کہ جیل میں ڈال دیا جائے گا، تشدد ہوگا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جائے گا، ان سے روزگار چھینا جائے گا، ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جائے گا، یہ سب کچھ اس حکومت نے کر کے دیکھا اور عوام نے اسے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی۔ اس سب کے باوجود انہوں نے عمران خان کے ساتھ وہ مزید جڑتے گئے، جو لوگ شامل نہیں تھے اس کارواں میں وہ بھی شامل ہوتے گئے، اور اب یہ حالت ہے کہ عوام سے خوف ختم ہو چکا ہے۔ تو خان صاحب نے اس فسطائیت سے بھرپور رجیم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری قوم کو بہادر، بے خوف، نڈر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سابق کرنل علی کی بازیابی کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق کرنل نثار علی شہزاد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس کو مغوی کی بازیابی کے لیے 6 جنوری تک کی مہلت دے دی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت دیگر پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ مغوی کے بارے میں تمام صوبوں کے آئی جیز کو مراسلہ لکھا گیا۔ سابق کرنل نثار علی شہزاد کے اغوا کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، تفتیش جاری ہے، ایسا کہنا ہے سرکاری وکیل کا۔ آئی جی پنجاب کا وہی بہانہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج صبح ہی اس بارے میں علم ہوا ہے، میں اس حوالے سے آرمی سے بھی رابطہ کر رہا ہوں۔ آئی جی پنجاب نے ایسا کہا ہے۔ جسٹس طارق سلیم جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک آرمی سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آئی جی نے کہا کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، ہمارے ڈی آئی جی ان سے رابطے میں ہیں۔ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ مغوی سیکیورٹی ایجنسیوں کے پاس ہے، ایسا کہنا ہے مغوی کے وکیل کا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ مغوی سیکیورٹی ایجنسیوں کے پاس ہے، مگر سیکیورٹی ایجنسیوں کا نام لینے پر، ان کے خلاف کارروائی کرنے پر، انہیں عدالت میں طلب کرنے پر عدلیہ کے پر جلتے ہیں، اس لیے ان کو بلایا نہیں جاتا۔ ان کے وکیل نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے سابق کرنل کو اغوا کیا ان کی شکلیں فوٹیج میں واضح نظر آ رہی ہیں۔ اب سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی موجود ہیں۔ جب عدلیہ یعنی ہائی کورٹ کے لیول پر بھی اس طرح خوف ہوگا تو پھر انصاف کس طرح سے ہوگا؟ پھر وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ روز بروز بہادر ہوتے جائیں گے، وہ روز بروز اور لوگوں کو اٹھائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ ان لوگوں کو اس کیس میں پارٹی بنائیں، آپ سیکٹر کمانڈر کو فریق بنانے کے لیے درخواست دیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ آپ عدالت کی معاونت بھی کریں کہ کیا عدالت کسی سیکٹر کمانڈر کو بلا سکتی ہے، اسے کیسے بلا سکتی ہے، یہ سوال کیا جسٹس صاحب نے۔ دیکھیے اتنے بڑے اختیارات، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم کسی سیکٹر کمانڈر کو بلا سکتے ہیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ میں نے جتنا قانون پڑھا ہے، عدالت کسی کی بازیابی کے لیے کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ لاہور کے علاقے عسکری 11 سے سابق کرنل نثار علی اغوا ہوئے، ان کی بازیابی کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس طارق سلیم نے سنا۔ آئی جی پیش ہوئے، رٹی رٹائی کہانیاں سنائیں تو درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہمارا بندہ ایجنسیوں کے پاس ہے، آپ سیکٹر کمانڈر کو بلائیں۔ عدالت نے کہا کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے؟ جب عدلیہ اس طرح سے ڈر ڈر کر کچھ کرے گی تو پھر اس میں انصاف کے ملنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، یا بہت دیر سے انصاف ملتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان پر، مشہور و معروف صحافی ہیں، ان پر جو درج مقدمات ہیں ان کی تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ عمران ریاض خان پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں 3 مقدمات اسلام آباد میں درج ہیں۔
یہ ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی ہے، ہائی کورٹ میں۔ عمران ریاض خان کے خلاف سائبر کرائم ونگ لاہور میں ایک انکوائری چل رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے پاس عمران ریاض خان پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، پولیس رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ عدالتی حکم پر ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ نے پولیس رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ عمران ریاض خان نے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ واضح رہے کہ عمران ریاض خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے استدعا کی کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھ پر اسلام آباد میں کتنے مقدمات درج ہیں۔ پنجاب کے وزیر بیت المال سہیل شوکت بٹ بجلی چور نکلے۔ ڈائریکٹ کنڈے کا استعمال۔ صوبائی وزیر کی آشیرواد سے گاؤں کا ہر ووٹر سپورٹر بھی بجلی چوری میں ملوث۔ اقرار الحسن ثبوت سامنے لے آئے۔ اب دیکھیے، جب ایک ایم پی اے وزیر اس طرح سے کرے گا تو باقی ان کے سپورٹرز ووٹرز وہ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ بھی دھڑلے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اقرار الحسن کا کہنا تھا کہ پورا گاؤں دھڑلے سے بجلی چوری کر رہا تھا، اور اگر بات کی ہم نے تو پھر وہ سب ہمیں مارنے کے لیے دوڑے، اور انہوں نے ڈنڈے سوٹے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ کی اوپر سے لیڈرشپ سے لے کر نیچے تک انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کرپشن تو وہ خود کہتے ہیں کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے، تو یہ ان کے لیے کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ اور اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ صوبائی وزیر خود بجلی چور نکلے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ یا ہم ہوں گے یا یہ نظام اب ایسے ہم چلنے نہیں دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں بھی ہم نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے، کارکنان کو رہا کروایا جائے، مگر یہ جو ظالم نظام ہے یہ ہمارے آڑے رہا اور عمران خان صاحب رہا نہیں ہو سکے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ 2025 میں ہم انشاءاللہ خان صاحب کو اور اپنے کارکنان کو اور اپنے لیڈران کو رہا کروائیں گے اور اس نظام سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں گے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، جو نون لیگ کے دور میں وزیر خزانہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ 2024 کے الیکشن کتنے رگڈ تھے، تحریک انصاف سے کتنی سیٹیں چھینی گئیں، ان کا مینڈیٹ کس طرح سے چرایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اور میں نے سروے کروایا، جس کے مطابق سارے پنجاب میں عمران خان کی نون لیگ پر لیڈ ڈبل تھی۔ کراچی میں میرا خیال تھا وہ 15 سیٹیں جیتیں گے، لیکن وہ 22 میں سے 20 سیٹیں جیتے ہیں۔ 8 فروری کو عوام نے مقتدرہ کو سرپرائز دیا۔ خواجہ آصف، جو ہمیشہ سے اپنی بد زبانی، بد کلامی، جھوٹ کی وجہ سے مشہور ہیں، وہ پھر کہتے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے سچ بھی بول دیا، خود اپنی زبان سے اقرار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کی طرف دیکھا اور ان کے بہاف پر ہم نے کرائے کے فوجی، کرائے کے ٹٹو بن کر جنگ لڑی، اور اس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ میں اس طرح کی باتیں کر جاتا ہوں، پھر مجھے میڈیا پر گالیاں پڑتی ہیں۔ یہ خواجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ خواجہ صاحب، آپ کے کام ایسے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو گالی دینا واجب ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ آپ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو آپ کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ وزیر دفاع بنا دیے گئے ہیں، لیکن اب لگتا ایسے ہیں کہ آپ وزیر دفاع ہیں۔ آپ کو اب سے وزیر دفاع کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل غلط ہوتی ہیں۔ آپ خود جو ہے نا بیٹھ کر ایک ایسی شرلی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ روزانہ آپ کا ٹویٹ آتا ہے، اور وہ اس طرح کا آتا ہے کہ آپ بات کو بنانے کی طرف آپ نہیں جاتے، آپ ملک کا فائدہ نہیں سوچتے، آپ نے ہمیشہ ملک کو نقصان کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ شہباز حکومت نے سال نو پر عوام کو تحفہ دے دیا۔ ڈیزل تقریباً 3 روپے یعنی 2 روپے 96 پیسے اور پیٹرول 56 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی اب نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے اور پیٹرول کی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔
اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں انٹرنیٹ کی بندش کے اعتبار سے پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ پہلے نمبر پر برما ہے اور دوسرے نمبر پر ہم ہیں، یعنی میانمار کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان ہے جہاں پر انٹرنیٹ بند ہے۔ انہوں نے یہ حال کیا ہے ہمارے ملک کا، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے، اب ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آپ نے ملک کو تباہی کے راستے پر ڈالا ہے۔ 2.5 سال سے یہاں پر کوئی بھی چیز ترقی نہیں کر رہی، اور کہتے یہ ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ خود جو ہے نا جائیے مارکیٹ میں، آپ جا کر دیکھیں کیا چیز سستی ہے، کتنی سستی ہے۔ آئل گھی آپ دیکھ لیجئے 550 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ جب عمران خان تھے تو اس کا کیا ریٹ تھا؟ 250 روپے تھا، 300 روپے تھا بس۔ اب آپ یہ ہر چیز دگنی سے بھی زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول آپ دیکھ لیجئے، کیا کیا چیز میں کہوں، دالیں آپ دیکھیں، چاول دیکھیں، کچھ بھی اٹھا لیں آپ، لیکن یہ حکومت ہے کہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔